قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتدریج تقریباً 23 برس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد نازل فرمایا، تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وحی مطلوع کہلاتی ہے، یعنی وہ وحی کی جو اقسام ہیں، یعنی وحی کیسے ہوتی ہے وہ الگ بحث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیسے نازل ہوتی تھی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک، اور دوسری ہے وحی غیر مطلوع یعنی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس کو ہم حدیث پاک کہتے ہیں۔ حدیث پاک بھی اللہ کی وحی ہے، قرآن پاک بھی اللہ کی وحی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جائے، اور حدیث وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی اس کو ویسے سیکھا یا پڑھا جاتا ہے۔ اب تلاوت کرنے میں کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف۔ پھر مزید آپ نے وضاحت فرمائی کہ مفہوم ہے، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ایک حرف قرآن کا پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی ان 3 حروف کو کسی نے پڑھا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے پہ اجر ہے، خواہ قرآن کو سمجھ آ سکتا ہو وہ شخص، اس کو سمجھ آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، لیکن وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بڑھا لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث پہ یہ فضیلت نہیں ہے، یعنی اس کی تلاوت کرنے پہ یہ فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، حدیث پاک کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے اس پہ کوشش کرنا اپنی زندگی میں لانے کی، یعنی اس اعتبار سے اجر ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے، دین کو سیکھنے کی نیت سے یا کچھ اور اجر ہیں اس پہ، لیکن ان کی تلاوت پہ جو فضیلت ہے کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہوں، یہ فضیلت قرآن پاک کی ہی حاصل ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جی قرآن کو حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن کو صرف ایسے ہی پڑھتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ تو آتا نہیں ہے، مفہوم آپ سمجھتے نہیں ہیں، تفسیر کا پتہ نہیں ہے، تو کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، ہر حال میں فائدہ ہے۔ آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، آپ حفظ میں پڑھ رہے ہیں، دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، زبانی پڑھ رہے ہیں، جیسے بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو ہر حرف کے بدلے کہ 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اور حفظ سے متعلق بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویران سینہ کہا ہے اس کو جس کے دل میں قرآن محفوظ نہیں ہے، یعنی قرآن کا کچھ حصہ، قرآن کی کوئی سورت، کچھ آیتیں اس کو یاد نہیں ہے تو وہ ویران دل رکھتا ہے، اس کا دل آباد نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا، اس کے الگ فضائل بہت زیادہ آتے ہیں احادیث مبارکہ میں، لیکن قرآن پاک کو پڑھنا اگرچہ سمجھ آتی ہے نہیں آتی، یہ اجر کا سبب بھی ہے، اور انسان کے لیے اس میں بھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ قرآن پاک کو باقی آسمانی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے، اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور قرآن پاک بھی۔ پہلی کتابیں آسمانی تو ہیں، قرآن پاک بھی آسمانی ہے، لیکن پہلی کتابیں اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام بھی ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور آسمانی کتاب بھی ہے۔ سابقہ کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہوئے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ان کی قوموں کو سونپی تھی، ان کے علماء مشائخ کو ذمہ داری دی تھی کہ تم اس کتاب کی حفاظت کرو گے، جبکہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے قرآن پاک کو حاصل۔ سابقہ کتابیں آسمانی جو تھیں ان میں تحریف ہوئی، تحریف لفظی بھی، تحریف معنوی بھی، لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے محفوظ رکھا، اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں کا متن اصل جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اگر کہیں ہے بھی تو اس کو کوئی پہچان نہیں پائے گا شاید کہ یہ اصل متن ہے، کیونکہ اس کے ترجمے اس قدر پھیل چکے ہیں، ہر زبان میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور ہر زبان کے ترجمے کو ہی وہ اصل کتاب کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی اس میں اختلافات بڑھتے چلے گئے ہیں، جبکہ قرآن پاک کے ترجمے کو الگ رکھا جاتا ہے کسی بھی زبان میں ہو دنیا کی، لیکن قرآن پاک کا اصل متن عربی کلام جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا عربی میں، وہ ویسے کا ویسے ہی محفوظ ہے، اور اسی کو قرآن سمجھا جاتا ہے، اور اسی کی تلاوت کو اجر بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملنے کا ثواب کی فضیلت بھی اسی پہ مانی جاتی ہے، ترجمے پہ یہ فضیلت نہیں لگائی جا سکتی۔